ایک دفعہ میں بحرین سے یا قطر سے آ رہا تھا، بہت پرانی بات ہے. وہ ایک ایسی فلائٹ تھی جہاں پہ جو اسٹاف تھا نا جہاز کا، جتنا بھی کرو تھا، وہ پریشان ہو گیا. جب وہ پریشان ہو جائے نا تو سمجھو کوئی گڑبڑ ہے. پہلے ایک جوک تھا بہت معذرت کے ساتھ میری خواتین بہنوں بچیوں سے، کہ کہتے تھے کہ 2 لڑکیاں بیٹھی اور وہ چپ رہے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. آج کل ہے، ساسیں بہو کے لیے پریشانی بنی ہوئی ہیں، کچھ بہویں ساسوں کے لیے پریشانیاں بنی ہوئی ہیں، نندے بنی ہوئی ہیں، پھوپھو بنی ہوئی ہیں. شادی نہیں ہو رہی کسی بچی کی، سارا پورا محلہ اس کی جو ہے نا اس کے اوپر تانے کستا ہے، کیوں نہیں ہوئی، کیا ہوا. ہم ہر چیز کے اندر ٹانگ اڑاتے ہیں، بس مفت مشورے، ٹانگ اڑانا، کامنٹس پاس کرنا. یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے، بیسک بنیادی فنڈامنٹل پرنسپلز کے خلاف ہے. لیکن وہ تو ہم اپنا گناہ تو جو سمیٹ رہے ہیں سو سمیٹ رہے ہیں، لیکن ہم یہ چیز نہیں سوچ رہے کہ ہم بات کر رہے ہیں مینٹل سکنس کی، مینٹل النس کی / ڈپریشن کی. ہم نے ایک بات کی ابھی تک کہ ڈفرینٹ ریزنز ہوتی ہیں انسان کی مینٹلی سک ہونے کی، ڈپریس ہونے کی. اس میں سے ہم نے ایک فیکٹر کی بات کی ہے، ایک ریزن کی بات کی ہے، اور وہ بات ہم نے کی ہے کہ دے آر اسپرچل ریزنز فار دیٹ. اور میری ذاتی ایکسپرٹیز تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن میرا جو ڈومین ہے وہ پہلی 2 ریزنز ہیں. باقی 2 ریزن پہ میں اسلامک پرسپیکٹیو سے ٹچ اپون تو کروں گا، لیکن اس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے آف کورس آپ کو ان کے ایکسپرٹس کے پاس جانا پڑے گا. دوسری ریزن جو ہے وہ ہے سوشل / ایموشنل چیلنجز، اور وہ ڈفرینٹ ریزنز کی وجہ سے ہوتی ہے. کوئی ٹریجڈی ہو جائے زندگی میں، رائٹ، لوگوں کا بیہیویئر، اپریشن، ابیوز. اور ایک چیز یہاں پہ لکھی نہیں ہے لیکن وہ ہے انڈیویجولزم، انسان تنہائی پسند رہے. یہ ریزنز ہوتی ہیں انسان کی ایموشنل ڈسٹربنس کی، اور وہ انسان کو ان افیکٹ مینٹلی اسٹریس کرتی ہیں، مینٹلی ڈپریس کر سکتی ہیں. ٹریجڈی ہو جاتی ہے. اور ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، دیکھیں بحیثیت مسلمان اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اور یہ بہت بڑی دولت ہے. اٹس اے ہیوج بلیسنگ فرام اللہ تعالیٰ. آپ قرآن میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، کسی کا احسان نہیں جتلایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 جگہوں پہ احسان جتلایا ہے. ایک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا ایک رسول بھیجے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے ایمان والوں پہ بہت بڑا احسان کیا کہ اللہ نے ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ کی طرف سے ہم پر. دوسرا ایمان، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا. اللہ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی سورۃ الحجرات میں ہی کہ تم احسان مت جتلاؤ. قالت الاعراب آمنا، آگے کہ آپ پہ لوگ احسان جتلاتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئے. لیکن انہیں کہو کہ احسان نہ جتلائیں، بلکہ اللہ کا احسان ہے ان پر کہ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. تو یہ بہت بڑا انعام ہے، احسان ہے، نعمت ہے کہ ہم we believe in a few things and that really helps in the way that we live our life. زندگی کیسے گزارنی ہے بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. دیکھیں ٹریجڈیز جو ہوتی ہیں زندگی میں 2 طرح کی ہوتی ہیں، یہ چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ایک ریزن تو وہی ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں، جب انسان اللہ تعالیٰ کی مان کے نہیں چلتا نا، in other words گناہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں انسان کو 1 دفعہ، 2 دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ، 50 دفعہ، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. لیکن ایک وقت آ سکتا ہے یا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں
اور اس کے گناہوں کی وجہ سے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی، یو ارنڈ اٹ۔ اور وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ کسی بندے کو آگ کی طرف جا رہا ہے، بچہ ہے چھوٹا سا، تو والدین بلاتے رہتے ہیں بیٹا نہیں جاؤ، ڈونٹ گو، کم ہیئر، رائٹ، نہیں جاؤ نہیں جاؤ نہیں جاؤ نہیں جاؤ، بار بار بلاتے ہیں، بچہ نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا، اینڈ ہی از اباؤٹ ٹو جمپ انٹو دا فائر، گرنے ہی لگتا ہے۔ پھر اس وقت پیرنٹس جو اگر دیکھ رہے ہیں نا، دین دے ڈونٹ کیئر، دے گو، دے رش، دے ول گریب ہم اینڈ دے ول پل ہم بیک۔ اس کو اس وقت نہیں کیئر کریں گے، ابھی یہ اس کو اسکریچز لگیں گے، چوٹ لگے گی، کیا ہوگا، وہ اس کو پکڑ کے کھینچیں گے اور ہو سکتا ہے اس کو چوٹیں لگیں۔ یہ ان والدین کی رحمت ہے اپنے بچے کے لیے کہ انہوں نے ایسا کیا، سن ہی نہیں رہا۔ اسی طرح جب بندہ نہیں سنتا تو اللہ کی طرف سے کبھی کبھی مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خشکی اور سمندر میں، تری میں، یعنی سمندر میں، دریاؤں میں فساد آ گیا اس چیز کی وجہ سے جو کہ لوگوں نے کمائی ہے۔ تو یہ ارتھ کویکس اور سونامیز اور اس طرح کے سیلاب، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی ہوتی ہے، تو وہ تو ہم نے فیکٹر کو ایڈریس کر دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم ایز انڈیویجولس اللہ کی مان کے چلیں گے تو ہم وہ جو اسپرچل نرشمنٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہوگی، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آف کورس ہم جو عذاب آتے ہیں، بلائیں آتی ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے۔ یہ اور بات ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی کبھی جب کلیکٹیو غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو ایک چیز ہوتی ہے جس کو کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں، وہ کولیٹرل ڈیمیج تو ہو جاتا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، میں اچھا کر رہا ہوں، آپ اچھا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد اتنی غلطیاں ہو رہی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اس وقت کوئی عذاب آ جائے تو اس میں جو لوگ اچھا کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی افیکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ان کو اجر ملے گا۔ اس کو دنیا میں تو افیکٹ ہوتے ہیں، قیامت کے دن اجر ملے گا۔ تو ایک چیز تو یہ ہوتی ہے، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں انسان کے گناہوں کی وجہ سے، اور سیکنڈلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آتے ہیں۔ امتحان ایک زندگی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، بلکہ زندگی ہے ہی امتحان کا نام۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے سب سے بہترین عمل کون کرتا ہے، who does the best of actions، اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ مختلف طرح کے امتحانوں سے انسان کو گزارتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آگے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں ضرور 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 بے ضرور تمہیں آزماؤں گا۔ کس چیز سے؟ بالخوف، کبھی خوف ایموشن ہے، بائی دا وے ہم ایموشنز کی بات کر رہے ہیں نا، ہم مینٹل سٹریس کی بات کر رہے ہیں، خوف بھی تو ایک ایموشن ہے، وہ بھی ایک مینٹل سٹریس ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مینٹلی سٹریس ہو جاؤ گے، کبھی ڈر لگے گا، میں تمہیں آزما رہا ہوں کہ دیکھو اب تم کیسے ریئیکٹ کرتے ہو اس سچویشن میں۔ بالخوف والجوع، کبھی کھانا نہیں ملے گا، کبھی اتنی مہنگائی ہو جائے گی، انفلیشن ہو جائے گی کہ ہم سٹرگل کریں گے، بجلی کے بل ہی لاکھ روپے آئیں گے، تو پھر سوچوں گا کہ میں کیسے سروائیو کروں۔ بالخوف والجوع ونقص من الاموال، مال کم ہو جائے گا، والانفس، کبھی جانیں چلی جائیں گی، کووڈ آ جائے گا، والثمرات، کبھی اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک کہ فروٹس کم ہو جائیں گے، پھل کم ہو جائیں گے، اور ایک کہ کسی چیز کا نتیجہ وہ نہیں ملے گا جو تم چاہ رہے تھے۔ وہ بھی ہم کہتے ہیں نا اس کی محنت کا پھل ملا، اردو میں بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں کہ انسان بڑی محنت کرے گا، کوئی بزنس شروع کیا، دن رات ایک کیا، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کچھ نکلا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں میں آزماؤں گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دو، give glad news to the one who remain patient، صبر کرنے والوں کے لیے۔ ان کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں، ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔
یعنی this world is a temporary place in any way. یہ تو عارضی جگہ رہنے کے لیے، یہ کوئی ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے، نہ ہی یہ جنت بن سکتی ہے. یہ تو دنیا ہے. دنیا اور جنت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہم اس کو جنت بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، یہ جنت بن سکتی نہیں ہے. رائٹ؟ تو ہمارا اس کا رسپانس ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی کی صرف انتقال پہ نہیں ہوتا یہ. ہم تو صرف سمجھتے ہیں کہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے گی تو ہم کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس پر بھی کہنا ہے، لیکن رائٹ کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی چیز گم ہو گئی، او مائی گاڈ میرا پین کہاں گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہے نا؟ چابی گم ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ رسپانس، اٹس اے مسلم رسپانس. یہ ایک بندے کا، ایک مسلمان کا ریاکشن ہے کسی بھی قسم کی پریشانی پر، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو. سمجھ میں آئی؟ یہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے خصوصی رحمتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں عام بھی خاص بھی. اور یہی تو ہیں ہدایت والے لوگ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں they are the guided people. انہی کو تو سمجھ میں آئی ہے زندگی کی ساری ترتیب. تو ٹریجڈی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے حیثیت ٹیسٹ بھی آتی ہے. پلیز یاد رکھیں دنیا میں امتحان آتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری لائف از اے پیس آف کیک اور اٹس اے بیڈ آف روزز. اٹس ناٹ رائٹ. یہ نہیں ہے. اس کے اندر امتحان آتے ہیں. سر درد ہوتا ہے، مائیگرین ہوتا ہے، پیٹ درد ہوتا ہے، آنکھوں میں درد ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، کچھ بزنس میں لاس ہوتا ہے، مال جاتا ہے، مال آتا بھی ہے، وہ بھی امتحان ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا امتحان ہے. وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں آزماؤں گا شر سے بھی خیر سے بھی، اور تمہیں میرے پاس ہی تو واپس آنا ہے. یاد رکھو، پاس ہو کے آنا، فیل نہ ہو کے آنا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی تھی نا کہ مال آ کے انسان کنجوس ہو جاتا ہے. اکثر زکوٰۃ دینے والے لوگ جو ہے نا وہ مڈل کلاس لوگ ہیں. یہ جو جن کے پاس بہت مال ہے نا وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ہیں مثال کے طور پہ 100 ملین روپیز. تو 100 ملین کی زکوٰۃ کتنی بنی پتہ نہیں. ہاں 2.5 ملین. او مائی گاڈ 2.5 ملین مجھے نکالنی پڑے گی ہیں پیسے. اب یہ نہیں سوچتا یہ بندہ یار میرے پاس 100 ملین بھی تو ہیں، اس میں سے 2.5 نکل جائیں گے تو میرے پاس 97.5 ملین ابھی بھی میرے پاس ہیں. یہ نہیں سوچے گا، وہ دیکھے گا نکل کتنا رہا ہے. فیل ہو گیا نا بیچارہ امتحان میں، فیلڈ. تو یہ امتحان آتے ہیں، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، جہاز میں جا رہے ہیں ایک دم ٹربولنس شروع ہو گئی. کبھی کوئی بری ٹربولنس سے آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہے؟ جو لوگ زیادہ ٹریول کرتے ہیں. ایک دفعہ میں ٹرکی جا رہا تھا، او مائی گاڈ جہاز نے ایسی ڈائیو لگائی مجھے لگا کہ پتہ نہیں بس گیا. ایک دفعہ میں بحرین سے یا قطر سے آ رہا تھا، بہت پرانی بات ہے. وہ ایک ایسی فلائٹ تھی جہاں پہ جو اسٹاف تھا نا جہاز کا، جتنا بھی کرو تھا، وہ پریشان ہو گیا. جب وہ پریشان ہو جائے نا تو سمجھو کوئی گڑبڑ ہے، کیونکہ ادروائز وہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ سب ٹھیک چل رہا ہے نا، جہاز ایسے 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 ہل رہا ہے، لوگ کلمے پڑھ رہے ہیں اور وہ ہاؤ آر یو ڈوئنگ، اٹس اوکے ڈونٹ وری. رائٹ. جب وہ پریشان ہو جائیں، میں بالکل پچھلی سیٹ پہ تھا فار سم ریزن، اور پیچھے میرے نا ایئر ہوسٹس بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے جب کہا نا او مائی گاڈ، تو میں نے کہا کہ جی بس آج جو ہے نا اللہ کرے پہنچ جائیں، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. کہا ایسے 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 جہاز ہلتا گیا. جب لینڈ ہوا نا اس وقت سب یاد آ رہے ہیں اللہ معاف کر دے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. جیسے ہی بندہ لینڈ ہوتا ہے نا پھر بھول جاتا ہے خدا کو. فیل ہو گیا نا، یہ خیر ہوئی نا، لینڈنگ خیر تھی، اور اس کے فیلئر کیا ہوا، انسان خدا کو بھول جائے فوراً. یہ امتحان ہے، زندگی اسی کا نام ہے. یاد رکھنا چاہیے پلیز ٹریجڈیز کو 2 رسپانسز ہونے چاہیے. نمبر 1 استغفار، استغفر اللہ، یا اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں ہے کہیں، اللہ معاف کر دے. سیکنڈ کہ اللہ کی طرف سے انشاءاللہ یہ ہیلپ کرے گی ہمیں، ایسا انشاءاللہ ہمیں بچائے گی اس ڈیپ مینٹل ڈسٹربڈ اسٹیٹ میں جانے سے انشاءاللہ. رائٹ. انڈیویجولزم، آج کل بچے جو ہیں وہ مینٹل سکنس کا شکار اس لیے ہو گئے ہیں کیونکہ بس وہ بیٹھے رہتے ہیں اس کے اوپر.
پہلے ایک جوک تھا بہت معذرت کے ساتھ میری خواتین بہنوں بچیوں سے، کہ کہتے تھے کہ 2 لڑکیاں بیٹھی اور وہ چپ رہے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. آج کل ہے نا، آج کل دونوں بیٹھ کے اسکرول کر رہی ہوں گی، دونوں چپ ہوں گی. اکیلا پن انسان کو تباہ کر دیتا ہے. ہم سوشل لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوشل بنایا ہے، ہماری فطرت کے اندر رکھا ہے اللہ نے. جب ہم الگ ہو جاتے ہیں، بالکل سولو ہو جاتے ہیں، جو بالکل ہی انٹروورٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں یا ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اکٹھے رہنا، ایک فیملی بانڈنگ، ساتھ میں بیٹھ کے چائے پینا، رائٹ، ہسبینڈ وائف بچے پیرنٹس بیٹھ کے اکٹھے رہنا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آج کل اس چیز نے ہمیں کیوں اتنے ڈپریشن کیسز آ رہے ہیں آج کل؟ پچھلے آپ دیکھ لیں 15 20 25 سال کے اندر جو کیسز آئے ہوں گے، ڈاکٹرز اگر کوئی ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، جو خاص طور پہ جو سائیکیٹرسٹ ہیں، وہ دیکھیں کتنے کیسز، ان کی تو چاندی ہو گئی ہے ماشاءاللہ. وہ تو بہت خوش ہیں کہ جی ہم پیسہ بن رہا ہے ہمارا زبردست. لیکن اگر انسانیت کا تھوڑا سا خیال کریں تو دعا کرنی چاہیے، اللہ کرے ہمارے پاس کیسز نہ آئیں، اللہ کرے کہ دوبارہ سے لوگ جو ہیں وہ ایک سینٹی کی سچویشن میں واپس چلے جائیں. لیکن اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ فونز ہیں، اور فونز اس لیے بہت وجوہات سے، ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے انسان کو اکیلا کر دیا ہے. پھر ایک بہت بڑی ریزن جو سوشل ایموشنل چیلنجز ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے لوگوں کے بیہیویئر. اللہ ہدایت دے، بہت میرا دل سے مجھے تکلیف ہوتی ہے لوگوں کے بیہیویئرز کی وجہ سے دوسرے لوگ مینٹلی ڈسٹرب ہو رہے ہیں. ساسیں بہو کے لیے پریشانی بنی ہوئی ہیں، کچھ بہویں ساسوں کے لیے پریشانیاں بنی ہوئی ہیں، نندیں بنی ہوئی ہیں، پھوپھو بنی ہوئی ہیں، رائٹ. مرد بھی بنے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے نا، صرف ہسبینڈ ایک ریلیشن شپ نہیں، بہت سارے ہیں. بدقسمتی ہے نا. ساس جو ہے نا وہ گن رہی ہے کہ بہو نے کتنے سیب کھائے ہیں، فریج کھول کے ہم تو 1 درجن لے کے آئے تھے، یہ 11 کیسے رہ گئے، کون کس نے کھایا ہے؟ استغفر اللہ. اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسی خاتون کو جو ایسا کرتی ہے. تانے دینا، برا بھلا کہنا، اور کیا کیا نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں. شادی نہیں ہو رہی کسی بچی کی، سارا پورا محلہ اس کی جو ہے نا اس کے اوپر تانے کستا ہے، کیوں نہیں ہوئی، کیا ہوا، کیا وجہ ہے. بھئی آپ کو کیا مسئلہ ہے بھئی؟ ٹھیک ہے، اگر آپ واقعی جینوئنلی کنسرن ہے تو اس کنسرن ہونے کا ایک بہت بڑا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کچھ نہ کہیں. یہ ہے کنسرن آپ کا کنسرن آپ کی دعاؤں میں ہونا چاہیے. اللہ میری بچی کی شادی نہیں ہوئی، وہ اس کی اتنی عمر ہو گئی، یا اللہ اس کے لیے اچھا رشتہ آپ کو بھیج دیں. یہ ہے نا کنسرن، ایز اپوز ٹو کہ ہر روز آ کے اس کی ماں کو، اس بچی کو کیوں نہیں ہوئی، کسی نے جادو کر دیا تمہارے اوپر. سبحان اللہ. اور شادی ہو جائے بچے نہ ہو رہے ہوں، اچھا 3 سال ہو گئے ابھی تک کوئی بچے نہیں ہوئے، کیوں، کیا ہوا، خیر تو ہے نا. مطلب آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نہیں سوچ رہی کہ اس سے اس بندے کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جس کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ہر چیز کے اندر ٹانگ اڑاتے ہیں، بس مفت مشورے، ٹانگ اڑانا، کامنٹس پاس کرنا، یہ بالکل ہی اسلام کے خلاف ہے، بیسک بنیادی فنڈامنٹل پرنسپلز کے خلاف ہے. لیکن وہ تو ہم اپنا گناہ تو جو سمیٹ رہے ہیں سو سمیٹ رہے ہیں، لیکن ہم یہ چیز نہیں سوچ رہے کہ ہم کسی کو بیمار کر رہے ہیں ذہنی طور پہ. یہ کیوں نہیں سوچ رہے ہم لوگ، رائٹ؟ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. لیکن اپریشن بھی ہو رہا ہے ہمارے. ایک تو لوگوں کا بیہیویئر ایک الگ چیز ہے، لیکن اپریشن، ہسبینڈز بیویوں پہ کو پریس کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ امپلائرز جو ہیں امپلائیز کو پریس کر رہے ہیں. ہمارے بیچارے بھائی ہیں، یہ رات کو 12 بجے آفس سے آتے ہیں، ان کے اوپر ابیوز ہو رہے ہیں بیچارے. سبحان اللہ. مجھے بڑا ترس آتا ہے ان کے بھائی، پتہ نہیں یہ بڑی جان چھڑا کے نا دبئی سے ہمارے ساتھ اسلام آباد آئے.
پتہ نہیں کیسے آ گئے. اینڈ آف دی ایئر اینڈ آف دا منتھ ابیوز ہوتا ہے کہ اسٹارٹ آف دا منتھ ابیوز ہوتا ہے؟ اسٹارٹ آف دا منتھ ہوتا ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، میں نے کہا کہ ہم نا اپنے اسٹوڈنٹس میں اب اگلی دفعہ کہیں گے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہم نے نہیں لینا ایز اے اسٹوڈنٹ، کیونکہ وہ آتا ہی نہیں کلاسز میں. اسے کہاں ہے کہ جی میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا بیچارے. لیکن آنیسٹلی کئی لوگ بیچارے اتنی اپریشن ہوتی ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں. میں جانتا ہوں لوگ تو مجھے کاؤنسلنگ کرانے آتے ہیں نا. ایک لڑکا آ کے مجھ سے آنسو کے ساتھ رویا، میں کیا ہوا؟ مجھے ترس آیا. وہ کہتا ہے میں اپنے امپلائر سے پریشان. اپریشن ہو رہا ہے نا بدقسمتی سے، لیکن واقعی مینٹلی افیکٹ کر رہے ہیں. ہم تو ایسے اس کو بات کر رہے ہیں. اور خاص اور پھر دوسری طرح کے ابیوزز، فزیکل ابیوزز، مارتے ہیں لوگ، سیکشول ابیوزز کتنے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، استغفر اللہ. اور اس سے کیا ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں. کتنی بچیاں ہوتی ہیں جب چھوٹی ہوتی ہیں ان کے ساتھ سیکشول ابیوز ہوتا ہے، وہ اتنا ان کا ٹراما ہوتا ہے ان کے ساتھ، وہ شادی نہیں کر سکتی ساری زندگی. اور پھر مائیں زبردستی شادیاں کر دیتی ہیں ان کی. اور پھر میں ایسے کیسز بھی جانتا ہوں، ایسے کیسز ہوئے ماؤں نے زبردستی شادی کر دی. اس بچی نے آ کے بتایا کہ میں نہیں کر سکتی. میری وائف نے ان کی والدہ کو بتایا کہ دیکھیں مت کریں شادی اس بچی کی، شی از ناٹ مینٹلی ریڈی ٹو گیٹ میرڈ. نہیں زبردستی بیچاری کی شادی کر دی. 6 مہینے میں ڈیورس ہو گئی بیچاری کی. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ظلم ہو رہا ہے اتنا سارا، رائٹ. تو پہلی بات تو میرے بھائیو یہ ہے کہ ہم ظلم نہ کریں. اگر ہم ظالم ہیں تو ہم ظالم نہ بنیں، سوچیں. اور ہمیشہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے. ہم اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں، بس ہم ظالم بھی ہو سکتے ہیں. میں بھی کبھی سوچے تو صحیح، میں ظالم تو نہیں ہوں کہیں. اور یہ ظلم اتنی خطرناک چیز ہے، قیامت کے دن یہ بندہ نہیں بچنے والا جو ظالم ہے. یہ جس پہ ظلم کیا ہوگا نا وہ سارے آ کے اس سے اس کی نیکیاں لے جائیں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی حدیث کی روشنی میں. پھر یہ سارے لوگ اپنے گناہ اس کے اوپر ڈال دیں گے، یہ جہنم میں جائے گا. حدیث کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا. تو یہ پلیز سوچیں، اپنے آپ کو نا ظالم سمجھا کریں تاکہ میں کسی پہ ظلم نہ کروں اور میں سیف پلے کروں اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ. اور اگر میں سمجھوں کہ میں ظالم ہوں، میں نے اچھے طریقے سے بات نہیں کی، جا کے سوری کہہ دے اسے. سوری یار، شاید میں نے آپ سے ٹھیک طریقے سے بات نہیں کی، آئی ایم سوری پلیز. کیا مسئلہ ہے سوری کہنے میں؟ انسان کی عزت زیادہ ہی ہوتی ہے سوری کہنے میں. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی عزت کم نہیں ہوتی معافی مانگنے سے، بلکہ بڑھتی ہے. اللہ اس کی عزت کو بڑھاتے ہیں. تو اینی وے یہ ایشوز ہیں، آف کورس مینٹل سٹریس کے ایشوز ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. اب اس کے ساتھ اس کے لیے کیا کریں؟ اسلام اس کا سلوشن یہ دیتا ہے کہ اس بندے کو کاؤنسلنگ کی جائے. کاؤنسلنگ جو ہے نا ایک اسلامک سلوشن ہے بائی دا وے.